معاشرے کے تلخ تجربات اور حقائق پر مبنی کہانی، ساس اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو کی مکمل داستان آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے، تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی، تبھی ساس کی چیختی آواز سنائی دی، سبھی صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادتیں ہم لوگ برداشت نہ کریں گے، یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں۔ بہو نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری، پین اور 2 بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ ملا لیں، کوئی چیز کم تو نہیں۔ ہونڈا سٹی 35,60,000، سمارٹ ٹی وی 42 انچ 52,000، فریج 50,000، واشنگ مشین آٹومیٹک 30,500، مکسی، اوون اور الیکٹرانک سامان 1,60,000، صوفہ، ڈائننگ ٹیبل، ڈبل بیڈ 1,30,000، نقد 5 لاکھ۔ یہ رہیں رسیدیں، آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی، میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا، اب آپ بتائیں میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، کتنے بجے جاگنا ہے، کتنے بجے سونا چاہیے۔ پھر اس نے خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، سب دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ساس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا، میرے والد نے یہ 30 بور ریوالور مجھے دیا تھا اور کہا تھا، بیٹی تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا، بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، جب نیند پوری ہو جائے تو خود سے اٹھ جانا میری شہزادی۔ یہ کہانی آج کی آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کی گئی ہمارے معاشرے کی اس تاریک اور تلخ پہلو کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں ہم مادیت پرستی کے واضح طور پر شکار نظر آتے ہیں اور ہمارا مدعا جہیز اکٹھا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک سگڑ، شریف اور نیک خاتون اور بہو۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانیوں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔